میرے دوستو، بات چل رہی تھی طلاق کی۔ پچھلی آیات کے اندر دو طلاق جنہیں طلاق رجعی کہتے ہیں، اور جو طلاق رجعی ہے ایک طلاق دینا، یہ آسان طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اس وقت طلاق دے سکتے ہیں جب پتہ ہے کہ میاں بیوی کا گزارا نہیں ہو سکتا، لڑائی جھگڑے یا کسی بھی وجہ سے۔ تو اب ایک تو یہ کہ جو اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے طلاق کا، اور دوسرا نمبر تھا خلا کا۔ خلا اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ خاوند میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکتے، اور اس کی وجہ سے دونوں کا اس چیز پر اکتفا ہوتا ہے کہ جو حق مہر تو نے مجھے دی تھی، جتنی بھی تھی جو تو نے مجھے دی تھی، میں تجھے وہ واپس کرتی ہوں، اس کے بدلے تو مجھے کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ اگر خاوند اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کچھ لینے کا، ویسے تو اللہ نے اس چیز کو یعنی کہ بہت بری چیز قرار دی ہے۔ یہ ایسے سمجھو کہ جیسے کوئی انسان تھوک پھینکے اور پھر اسے اٹھائے۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں احسن طریقے سے، طلاق دینے کے بعد آپ اس کے ساتھ حسب توفیق بھلائی یہ کریں کہ اس سے کچھ تحائف دے کر گھر کو لٹائیں۔ یہاں تک کہ ہمارا تو نظام الٹ ہے کہ مار مار کے واپس بھیجتے ہیں۔ شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو شریعت کی نظر کے اندر یہ ہے کہ آپ اسے کچھ جوڑے، کچھ تحائف اسے دے کر یعنی کہ اسے گھر سے رخصت کریں۔ کسی وجہ سے بھی میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، جو بھی چیز ہے جس کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی ہے، شریعت کی روح سے تو یہ ہے۔ لیکن ایک خلا بھی جو شرعی لحاظ سے ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں نہیں رہ سکتے آپس میں، تو اس کے اندر خلا کر لیتے ہیں کچھ مال پر، یا اس حق مہر پر جو مرد نے ادا کیا ہے، یا پھر یعنی کہ کچھ مال طے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے 10,000 روپے دے دو، خاوند کہتا ہے 10,000 دے دو تو میں 10,000 کے بدلے تمہیں کیا کرتا ہوں؟ آزاد کرتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یا پھر یعنی کہ حکومت تک، جج تک، کورٹ تک یہ بات جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ اس خاوند کا کیا کریں؟ حق میں واپس لٹا دیں۔ یا پھر جس بات پر بھی عورت جو قانونی طور پہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں اسے اتنا مال دینا چاہتی ہوں، لہذا مجھے اس کے بدلے یہ کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ ان لوگوں کے لیے کہ جو نہ تو گھر والی کو رکھنا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ، اور نہ ہی طلاق دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس سے ساری زندگی کے ان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اسے کیا کروں گا؟ اذیت پہنچاتا رہوں گا۔ اور اس حق کے اندر پھر یہ کہ اس میں قانون یعنی کہ اس عورت کو طلاق دلوا کر دے گا کہ اگر خاوند کے دل کے اندر یہ فطور ہے کہ میں اسے، کیونکہ جب تک طلاق نہیں دے گا وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ وہ اپنے پاس اسے کیا کرتا ہے؟ رکھنا چاہتا ہے۔ تو خیر، یہ دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے یہاں پہ لفظ فرمایا طلاق مرتان پچھلی آیات کے اندر، اور پھر یہاں پہ اللہ نے فَإِن طَلَّقَا تیسری طلاق کو لفظ ان کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ بعض حضرات وہ تو تیسری طلاق کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور طلاق بدعت کہتے ہیں، اور باقی مفسرین حضرات جمہور علماء کرام وہ اس طلاق کو بدعت تو نہیں کہتے کیونکہ شرعی طور سے اجازت ملی ہے، وہ اس کو سنت قرار دیتے ہیں، لیکن یہ سب کا اس چیز پر اکتفا ہے کہ یہ غیر مستحسن ہے۔ یہ جو تیسری طلاق ہے، شریعت نے انسان کے لیے بڑی ایک یعنی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے خود بیان فرمایا کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف کے اندر نہیں ڈالتے۔ اب اگر ایک شخص مثال کے طور پہ غصے کے اندر کسی نے 3 طلاقیں دے دی، اور پھر 3 طلاقیں دینے کے بعد اس کے دماغ کے اندر بات آتی ہے، ظاہر سی بات ہے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
پھر اس کے پیچھے میں بات آتی ہے یار یہ تو میں غلط کر بیٹھا، پھر تو اب کیا ہے، اب بغیر حلالے کے وہ اس کے پاس آ نہیں سکتی۔ اب تیسری طلاق دینے کا جرم دار یہ ہے، اگر شرعی لحاظ سے، پہلی بات تو ہے ہم نہ شریعت کے مسائل سنتے ہیں نہ ہمیں اس سے واقفیت ہوتی ہے، جو مسائل شریعت نے رکھے ہیں اس روح سے اگر انسان طلاق دے تو ایسے ہموار راستے ہیں کہ انسان بھی حیران ہو جائے۔ تیسری طلاق تو مبغوض ترین جسے اللہ نے قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو خبر ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ لوگ دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک صحابی کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں اس شخص کا سر تن سے جدا کر دوں کہ جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، اور آپ نے اس کو پھر نافذ بھی فرمایا کہ 3 طلاقیں کیا ہو گئی، واقع ہو گئی، لیکن یہ مبغوض ترین عمل ہے۔ اب اگر کوئی شخص، اسلام نے جو شریعت نے اجازت دی ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی انجلن ہوئی، آپ کی نہیں بنتی، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، اسے 1 طلاق دیں۔ یہاں پہ لفظ الطلاق مرتان پچھلی آیات کے اندر، یہاں پہ اگر 2 ایک ساتھ بیان فرماتے ہیں، اگر 2 دیں گے تو آپ کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اگر آپ کی زبان سے 1 طلاق بھی نکلی تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، آپ بغیر حلالے کے آپ کے پاس آ نہیں سکتی۔ اور حلالے میں بھی یہ کہ جیسے کہتے ہیں بس اس کا نکاح اس کے ساتھ کرا لو اور پھر یہ مرد طلاق دے دے، اس طرح بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی بیوی نے دوسرے مرد سے نکاح کیا ہے اور دوسرے مرد نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو کیا یہ آپ پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک دوسرا خامند اس سے لطف اندوز نہ ہو اور ہم بستری نہ کرے اس وقت تک وہ پہلے خامند کے نکاح میں نہیں جا سکتی، اگرچہ دوسرا خامند اسے طلاق بھی دے دے، یعنی کہ بغیر ہم بستری کے اگر وہ طلاق دے دے تو پہلے خامند کے پاس پھر بھی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں، اب پہلی طلاق جو ہے یہاں پہ لفظ الطلاق مرتان یعنی کہ 2، اب اگر 2 کو ایک ساتھ اللہ بیان فرماتے تو مرتان کا لفظ نہ فرماتے بلکہ فرماتے الطلاق طلاقتان کہ 2 طلاقیں۔ مرتان ایسے کہ ایک شخص کسی کو 2 روپے دے، ایک ہی دفعہ کے اندر 2 روپے دے دے تو اسے کیا کہیں گے کہ اس نے 2 دفعہ دیے ہیں، ایک دفعہ دیے نا 2 روپے، اور اگر وہ 1 روپیہ کر کے دے، 1 روپیہ ایک دیا اور پھر نکال کے دوسرا روپیہ دیا تو کیا اس نے 2 روپے ایک ساتھ دیے ہیں؟ کیا کہیں گے اس نے 2 مرتبہ 2 روپے دیے نا، 1 روپیہ کر کے اس نے 2 مرتبہ دیے۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ نے اس چیز کو آسان کہا کہ الطلاق مرتان کہ اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو 1 طلاق دو، اس طور کے اندر دو کہ جس کے اندر تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، تاکہ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو اس کی مدت لمبی نہ ہو جائے، طور کے اندر دو، اور پھر دوسری طلاق اس وقت پھر دوسرے طور کے اندر دو، پھر دوسری طلاق اسے دوسرے طور کے اندر۔ اب دوسری بات کہ اگر غصے کے اندر طلاق دیتا ہے، اگر اس نے 1 طلاق دے دی، 1 طلاق، 3 طلاقیں نہیں ایک ساتھ، 1 طلاق اس نے دی، اب شریعت نے کیسا اس کے لیے ایک ہموار راستہ رکھا ہے کہ تو 1 طلاق دے اور تیری زبان سے ایک جو طلاق نکلی ہے، اب تیرے لیے یہ شریعت نے اختیار رکھا ہے کہ 3 حیض سے پہلے تو اس سے رجوع کرنا چاہے تو تیرا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ 3 مہینے حیض کم از کم مہینے بعد آتا ہے، تو میں 3 حیض کی بات کر رہا ہوں۔ 3 حیض کی مدت کے اندر اگر تو نے طلاق دی ہے، 3 حیض تک تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تو اپنی بیوی سے رجوع کر کے اس سے کیا کر واپس لیا، تجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرا کہ اگر تیرا ان 3 حیض کے دوران بھی تیرا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، 3 حیض کی عدت گزرنے کے بعد وہ تجھ سے ختم ہو جائے گی، عورت تیرے سے کیا ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ اب وہ عورت نکاح دوسری جگہ بھی کر سکتی ہے۔ اب تیرے لیے سہولت یہ ہے کہ اگر 3 حیض کے بعد تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، 3 حیض کے بعد تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور تیرا دل چاہا کہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے گھر لے آؤں، تو اب شریعت نے کیسی ہموار راستہ رکھا کہ اب تیری بیوی ضروری وہ حلالے کے بغیر تیرے نکاح کے اندر آ سکتی ہے، بغیر حلالے کے کیا ہے، تو اس سے نکاح کر اور اسے اپنے گھر لے آ۔ اب اگر 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہے، 2 طلاق تک اس کے بعد دوسری طلاق میں بھی یہی اختیار ہے، اگر اس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں تو 2 طلاق کا بھی یہی اختیار ہے۔ اگر اس نے مدت کے اندر رجوع کر لی، عدت کے اندر
تو پھر تو اس کے پاس راستہ ہموار ہے کہ رجوع کر لے۔ اگر رجوع نہیں کرتا، بالفرض 3 حیض گزر گئی، عدت اس عورت کی ختم ہو گئی، اب عدت ختم ہونے کے بعد پھر ان کی صلح ہو گئی، تو پھر بھی آپ بغیر حلالے کے اسے گھر لے کے آ سکتا ہے۔ تو کتنی ایک سہولت دی ہے، جس زبان سے ایک ساتھ 3 طلاقیں نکالنی، اگر اسے ایک پر کنٹرول کر لیں، اسے ایک پر کنٹرول کر لیں شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر عورت کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اسے اس سے سبق بھی مل جائے گا۔ اگر وہ عورت مثال کے طور پہ گھر بسانے والی ہے، بد چلن زیادہ نہیں، اگر وہ گھر بسانے والی ہے تو وہ آپ کی زبان سے ایک مرتبہ طلاق نکلے ہوئے لفظ سے بھی وہ کیا ہے، سدھر جائے گی۔ تو اب اس کے لیے آپ ایک طلاق دے دیتے ہیں، آپ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، عورت کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی، آپ کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی، تو رجوع کر لے۔ اب عدت گزر گئی، رجوع کا نظام ختم ہو گیا، تو اب آپ اسے بغیر حلالے کے گھر لے آ سکتے ہیں۔ اب زبان سے نکلے ہوئے 3 لفظ کہ 3 مرتبہ ہم نے کہہ دیے، اور پھر اس کے بعد چوتھے دن غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر ہم فتوے لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آسانی کا معاملہ نکل آئے، ہمارے لیے کوئی ایسا فیصلہ نکل آئے کہ جس سے کیا ہو، بغیر حلالے کے ہماری بیوی کیا ہے، ہمارے گھر پہ آ جائے۔ تو اب اگر شریعت کے مسائل ذہن کے اندر ہوں تو ایک طلاق دے کر اب تجھے رجوع کرنے کا بھی اختیار شریعت نے دے رکھا ہے، اور اگر رجوع کر عدت گزر گئی تو پھر تجھے نکاح کا بھی شریعت نے اختیار دے رکھا ہے، وہ بھی بغیر حلالے کے۔ تو ایسا مستحسن طریقہ شریعت نے رکھا ہے کہ یہ تو مشکل ہم نے خود ڈال دی کہ ایک انسان یعنی کہ بیک وقت 100 مرتبہ کہے طلاق طلاق، یہ تو طلاق تو نہیں، یہ مذاق ہے، یہ تو شریعت کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتا ہے جو اتنی مرتبہ یعنی کہ زبان سے طلاقیں دیتا جائے، ایک شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ تو طلاق اس وقت کے لیے یعنی کہ شریعت نے نافذ کی ہے تاکہ اگر کسی 2 مرد اور عورت کے درمیان اگر وہ نہیں گھر بسا سکتے، اگر وہ آپس میں ایک 4 دیواری کے اندر نہیں رہ سکتے، تو اس یعنی کہ جو منعقد جو انعقاد ان کا ہوا ہے، جو بیمی معاملہ جو ہوا ہے نکاح والا، اس کو ختم کرنے کے لیے طلاق رکھی ہے۔ اور پھر جتنا حدود ایک شریعت نے رکھا ہے، اس شریعت کے حدود سے باہر ایک انسان زبان سے کئی مرتبہ کہہ دے تو وہ طلاق تو نہیں دے، طلاق تو وہی 3 واقع ہو گئے اس پر، لیکن جتنا وہ کہہ رہا ہے وہ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس شخص نے 3 طلاقیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو جو شخص ایک ہی زبان کے اندر یعنی کہ 20 مرتبہ کہہ جاتا ہے تو کیا وہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہا؟ شریعت نے جس چیز کی حدود رکھ دی ہے تو اس وجہ سے اللہ نے لفظ 2 بیان فرمائے پہلے، اب طلاق مرتان، اس لیے کہ انسان کو بتائے کہ 2 طلاقیں دو، اگر جتنا بھی تمہارے اندر غصہ ہے تو 2 طلاقیں دے دو، تاکہ جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو تمہیں اس چیز کی پریشانی نہ ہو کہ اپنی بیوی کو گھر لے اب حلالہ ہوگا، اور حلالے میں بھی پھر یہ کہ خالی نکاح کے ساتھ، اور اس شرط پر بھی تم حلالہ نہیں کروا سکتے کہ کسی کے ساتھ نکاح کرو اس شرط پر کہ اس عورت کو تو دوسرے دن طلاق دے دے گا، اس شرط پر بھی تم حلالہ نہیں کروا سکتے۔ اپنی مرضی کے ساتھ عورت کے ساتھ وہ نکاح کرے گا، اگر اس کا دل چاہے گا تو وہ اسے طلاق دے گا، اگر اس شخص کا دوسرے خاوند کا دل چاہے اسے طلاق نہ دے تو آپ اس پر جبر بھی نہیں کر سکتے کہ تو اس کو طلاق دے، یہ پہلے گھر جانا چاہتی ہے۔ تو یہ شریعت اگر ان حدود سے اور ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر شریعت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اگر شریعت کو مد نظر رکھ کر چلیں تو پھر یہاں تک نوبت بھی پیش نہیں آتی۔ اس وجہ سے یہاں پہ بیان فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ کہ پہلے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس عدت کے اندر تم اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کو واپس لے آؤ، یا اگر تم واپس نہیں لے آنا چاہتے، نہیں رکھنا چاہتے تو پھر او تسریحٌ بِإِحْسَان، پھر تمہارے لیے کہ بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو، اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور اسے کچھ تحائف دے کر اسے رخصت کرو، تاکہ یعنی کہ جس وجہ سے طلاق ہوئی وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جب وہ گھر جائے تو تم حسب توفیق اسے کچھ تحائف